الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک خوبصورت حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی نور یوم القیامت عند ظلمت الصراط۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ پل صراط جو ہے، دنیا بھر میں کوئی بھی راستہ آسان جب پار کیا جا سکتا ہے، یا تو اس راستے پہ لائٹس لگی ہوئی ہوں، یا اجالا ہو، یا ہماری گاڑی میں یا ہماری سواری میں لائٹس ہوں، اندھیری رات ہو اور کوئی ایسا پل ہو نہ جس پر لائٹ ہو، اور آپ کے پاس بھی لائٹ نہ ہو تو کیسے پار ہوگا؟ اور پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اس سے زیادہ دہشت ناک اور کون سا سفر ہوگا؟ اور یہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر بڑا پل نہیں۔ پل صراط کے بارے میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، پل صراط 15,000 سال کی راہ ہے، 15,000 years، 5,000 برس لگیں گے اوپر چڑھنے کے لیے، 5,000 برس کی راہ ہے اس پل پر کراس کرنے کے لیے، and then 5,000 years، پھر 5,000 سال ہیں اس پل سے اترنے کے لیے۔ اتنا بڑا سفر، مگر اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی، علماء فرماتے ہیں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، کچھ لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے، کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ بڑا ہی خطرناک پل ہے، اور میرے آقا نے گویا پل صراط سے ایسا نہیں کہ کوئی بچ کر نکل جائے گا، there is no shortcut، we have to cross، ہم سب کو برج آف صراط سے گزرنا ہے، مگر ہم میں سے کس نے اس کی فکر کی ہے؟ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے، جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا پورا ملے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔ تو قیامت کے دن ان نیکیوں کو، ان برکتوں کو، اس نور کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنا معمول بنائیں، اپنی ہیبٹ بنائیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے والے انشاءاللہ پل صراط پر بھی ثابت قدم رہیں گے۔ اور یاد رہے، نبی پاک کی اس امت سے محبت دیکھیے کہ اتنا خطرناک پل ہے نا، میرے آقا وہاں کیا فرما رہے ہوں گے، آقا کا وہاں کیا کردار ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک اسی برج آف صراط، اسی پل صراط کے کنارے سجدے میں گر کر رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ایسے آقا ہے جو وہاں بھی پیارے آقا اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور اسی رب سلم کی صداؤں کو یاد کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ اور امام عشق و محبت کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور آقا کی رحمت اور ان کی مدد پر امید دیکھیں کہ کمال کا شعر لکھا، کہتے رضا واقعی پل صراط بڑا خطرناک پل ہے، لوگ ڈر رہے ہوں گے، چیخیں مار رہے ہوں گے، کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر رضا جو عاشقان رسول ہے نا، انہوں نے پل صراط سے گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا، لڑکھڑاتے ہوئے نہیں گزرنا۔ اے رضا گزرنا ہے پل سے تو وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ اچھا، وجد تو وہ کرتا ہے جو بڑا خوش ہو، there is no tension، جس کو ٹینشن ہی نہ ہو۔ مگر امام عشق و محبت سمجھا رہے ہیں کہ امتی وجد کیوں نہ کرے، what is the reason behind it، اس کے پیچھے کیا ایسا ریزن ہے کہ امتی جھومتے ہوئے گزرے گا؟ فرماتے رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ سرکار
اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے اور آقا کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ مقبول ہوتی ہے، تو ان کی دعائیں ساتھ ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آقا میدان محشر میں ہمیں یاد رکھیں، ان آقا کو ہم دنیا میں کیسے بھول جائیں؟ یہ جو عید کے 3 دن ہے نا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں. جو ان 3 دنوں میں نماز پہ پابند رہا نا، مسجد کی چھٹی نہیں کی، اس کے بعد وہ پابند ہو جائے انشاءاللہ. کیونکہ یہ 3 دن شیطان بہت زور لگاتا ہے، شیطان کے چیلے بھی بہت زور لگاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امیر اہل سنت جو ہے نا، بانی دعوت اسلام، یہ کمال کی شخصیت ہے. ان کی باتیں بہت ساروں کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بہت پہلے امیر اہل سنت نے ایک اعلان کیا تھا کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں. میں بولوں یار اعتکاف 10 دن کیا، عید تو گھر والوں کے ساتھ منانے دو، عید بھی قافلے میں نہیں، عید 3 دن مدنی قافلہ. اچھا اس وقت سمجھ نہیں آئی، بعد میں سمجھ آئی کہ کیا کمال کا پلان ہے بھائی. ان 3 دنوں میں تو شیطان اور برے دوست گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. کہتے ہیں سیلاب آئے، طوفان آئے تو سائڈ پہ ہو جاؤ، ریلا گزر جائے گا تم بچ جاؤ گے. یہ 3 دن گناہوں کا ریلا آتا ہے. سبحان اللہ، میرے مرشد کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، گناہوں کا ریلا گزرنے دو. چوتھے دن سارے دوست کام کاج پہ لگ جائیں گے، اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تم بھی آ کے اپنے کام کاج پہ لگ جاؤ گے، تو وہ گناہ والا جو سیلاب ہے نا اس سے بچ جاؤ گے. تو یہ کمال کا انداز ہے. میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اگر ممکن ہے تو عید کے 3 دن مدنی قافلے میں، اور اگر نہیں جا رہے تو برے دوستوں میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں. ہاں، اسلام سیلیبریشن کو منع نہیں کرتا، خوشیاں منائیں، عید کی مبارکباد دیں، مٹھائی کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، کھانا کھلائیں، تحفہ دیں، عیدی لیں، عیدی دیں، نو پرابلم. اب میں ایک جملہ سکھانا چاہتا ہوں، آج کے بعد یہ نیت کر لو، زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میرا رب بھی راضی. واللہ تم یہ خوشی منا کے دیکھ لو، اللہ تمہاری خوشیوں کو ملٹی پلائی کر دے گا، اللہ تمہاری خوشیوں کو باقی رکھے گا. ارے کون منع کرتا ہے عید منانے سے؟ مگر عید میں گانے ناچ بے پردے کی کیوں لاتے ہو بیچ میں؟ کون منع کرتا ہے بچے کی برتھ ڈے منانے سے؟ بناؤ برتھ ڈے، کھلاؤ کھانے، پہنو اچھے کپڑے، گفٹ بھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس میں کیوں ناچ گانے، کیوں میوزک کو شامل کرتے ہو؟ ارے ناچ خوانی کر لو، بچے کی سالگرہ کی خوشی میں قرآن خوانی کر لو، اللہ کا ذکر کرو. عقل تو یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے ہم صدقے بڑھائیں. مگر ہو یہ گیا کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. نہ کرو ایسا. اس عید کو یہ ثابت کرنا ہے آپ نے اور مجھے کہ میں نے اب خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور مجھے عید کی خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی. نمازیں پڑھ کے تو عید منائیں گے، درود پڑھ کے عیدی منائیں گے انشاءاللہ. بلکہ نبی پاک سے عرض کریں گے کہ آقا تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. آؤ نا اپنے نبی سے عیدی مانگتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے دیتے نا بچوں کو عیدی، ہم تو ان کے غلام ہیں نا. ایسی نمازیں پڑھ کے درود پڑھ کے آقا سے رو رو کر عرض کرنا کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آپ نے ہمیں عیدی میں اپنا عشق دینا ہے، اپنی غلامی کی خیرات دینی ہے، اور حضور ایسا کرم کر دیں کہ ہمیں اپنے دید کی عیدی عطا فرما دیں. تو یہ فلمیں دیکھ کر تو دیدار مصطفیٰ نہیں مانگو گے نا، آنکھیں گندی کر کے کیسے دیدار مصطفیٰ کی خیرات مانگو گے؟ میرا کوئی ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے جس نے عید کے لیے فلموں کی ٹکٹیں بک کر لی ہیں، جس نے عید کے لیے گناہوں کے اڈوں کی ٹکٹیں بن کر بک کر لی ہیں، تم وہ ٹکٹ کینسل کر دو. ہم نے انشاءاللہ آقا سے مدینے کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے آقا سے ان کی دید کی خیرات لینی ہے، ہم نے عید انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر منانی ہے انشاءاللہ. ناظرین، عید کا شاندار تحفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. ایک بڑا ہی مختصر بہت شارٹ وظیفہ ہے مگر کمال کا اجر ہے. عید کا دن بھی نیکیوں میں گزاریے. وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کی، یعنی جو دنیا سے چلے گئے مرحومین ہیں، ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے. انشاءاللہ مرحومین کا بھی بھلا ہو جائے گا، پڑھنے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا. امید کرتا ہوں اس عید کو یہ وظیفہ ضرور کریں گے اور اس میسج کو بھی عام کریں گے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا، 2 بھائی تھے. ایک بھائی فرسٹ فلور پہ رہتا تھا، دوسرا بھائی گراؤنڈ فلور پہ رہتا تھا. بلکہ یوں سمجھے کہ ایک بھائی فرسٹ پہ رہتا تھا، دوسرا بھائی سیکنڈ پہ رہتا تھا. اب بڑا بھائی بڑا نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، اور نیچے والا بھائی فل عیاش، بدکاری کرنے والا، برے کام کرنے والا. اب بڑے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ کبھی میری شیطان سے تو ملاقات ہو، نام تو بڑا سنا ہے. شیطان اس کے سامنے آ گیا. کب میں شیطان؟ کہا اچھا. کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں،
مجھے یہ بات معلوم ہے میرے علم کے ذریعے کہ تمہاری عمر 80 سال ہے، مگر تم نے 40 سال عبادت میں گزار دیے، جوانی بھی سجدوں میں گزار دی، کوئی رنگینی نہیں دیکھی، کوئی انجوائمنٹ نہیں کی، عبادت کی بٹی میں اپنے آپ کو جھونک دیا۔ تیرا بھائی دیکھ نیچے کیسے مزے کر رہا ہے، تیری مرضی ہے، باقی میں تجھے بتا دوں تیری عمر 80 سال ہے، تھوڑا انجوائے بھی کر لے پھر توبہ کر لینا۔ شیطان وسوسے کا بیج بو کر چلا گیا، یہی تو کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، بس ایک ایسی پھونک مار گیا کہ بندہ اب سوچی جا رہا ہے۔ اب وہ بھائی کہتا ہے یار بات تو صحیح کر کے گیا، اگر 80 سال جینا ہے، 40 سال اللہ اللہ کر لی، اب 10-15 سال تو انجوائے کر لو، نیچے ہی تو بھائی ہے، اس کے مزے چل رہے ہیں اور میں اوپر اللہ اللہ ہی کیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو نیچے بھائی کے پاس چلتے ہیں، کچھ لائف کے مزے لیتے ہیں، پھر آخری وقت اللہ اللہ ہی کرنا ہے، توبہ کر لوں گا۔ وہ بھائی اس نیت سے اپنے کمرے سے باہر نکلا، اللہ کی کرنی دیکھیں، اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں۔ نیچے والا بھائی اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ 40 سال ہو گئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، 40 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، کتنا ناراض کروں گا رب کو۔ ایک میرا بھائی دیکھو اوپر رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، میرا بنے گا کیا مرنے کے بعد؟ یہاں خوف خدا طاری ہوا۔ یہ بھائی سوچتا ہے چلو بس بہت ہو گیا، آج توبہ کرتے ہیں، بڑے بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکلا اوپر جانے کے لیے، بڑا بھائی اپنے کمرے سے نکلا نیچے آنے کے لیے، بٹ دیر از ڈفرنٹ انٹینشنز۔ نیچے والے کی انٹینشن جو تھی، نیت جو تھی، وہ توبہ کرنے کی ہے، اوپر والے کی نیت گناہ کرنے کی، پکا ارادہ۔ کتابوں میں لکھا وہ اوپر والے بھائی کا پیر پسلا، لڑکھڑاتا ہوا چھوٹے بھائی پر گرا، دونوں بھائی لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے، دونوں ہی کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تک اوپر والے نے گناہ نہیں کیا تھا، ابھی تک نیچے والے نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، ابھی تک نیچے والے نے توبہ نہیں کی تھی، مگر لک ایٹ دا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے والے کو سچی توبہ کی نیت کی برکت سے مغفرت یافتہ میں اٹھایا، اور اوپر والے کو گناہ کے پکے ارادے سے، نافرمانی کی سچی نیت سے گھر سے چلنے کی بنا پر اپنے نافرمان بندوں میں اٹھا لیا۔ یہ ہے شیطان جو زندگی بھر کے اعمال برباد کروا دیتا ہے۔ کبھی سیٹسفائی مت ہونا کہ میں 40 سال سے نمازی ہوں، میں 30 سال سے عبادت گزار ہوں۔ ارے بڑے بڑے اولیاء کرام جن کا نام تھا بلم بن باورا، وہ شخص تھا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ دیکھ لیا کرتا، مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، وہ دعا قبول ہوتی تھی، مگر اس کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسا برباد ہوا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف جب بد دعا کرنے کی کوشش کی تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ طویل ہے، مگر اشارتاً بات کر دیتا ہوں کہ اصحاب کہف جو تھے ان کے ساتھ ایک رکھوالی کرنے والا، چوکیداری کرنے والا، ساتھ رہنے والا کتا بھی تھا، مگر وہ کتا بلعم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعم بن باورا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر، اور یہ ہے شیطان کے وار جو بندے سے ایک ایسی غلطی کرواتا ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارا مقابلہ کسی چھوٹے اینیمی سے نہیں ہے، مگر گھبرانا بھی نہیں ہے۔ شیطان کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بس پہلے آپ کا رب سے رابطہ مضبوط ہو جائے، اللہ سے مدد مانگا کرو کہ یا اللہ شیطان کے مقابلے میں تو پاور دے دے، تو مدد فرما، مجھے اس سے، اس کے واروں سے بچا لے، پھر دیکھو وہ رب کیسی مدد فرماتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جس سے لڑائی ہے تم نے اسی سے دوستی لگا لی ہے، اگر رب سے دوستی کر لو اللہ غیب سے مدد فرمائے گا، شیطان کے مقابلے میں جیت تمہاری ہو جائے گی۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم رب کی نہیں، ہم رحمان عز و جل کی نہیں، ہم شیطان کی مانتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس بیان سے مختصراً یہ ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے کہ شیطان کے واروں کو سمجھیے، بلکہ سب سے پہلے تو اسے اپنا مضبوط دشمن سمجھ لیجئے اور اس کے مقابلے کی تیاری کیجئے۔ اور اس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ غنی، یہ بھی شیطان نے خود ہی کئی انبیاء سے ملاقات کر کے، کئی بزرگوں سے بات کرتے ہمیں بتا دیا۔ ایک واقعہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز کا حکم دیا نا، تو شیطان نے چیخ ماری، دردناک چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا کہ کیا ہو گیا؟ تو شیطان نے پریشان حال ہو کر نماز کے فرض ہونے کے بارے میں بتایا کہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ شیطان نے کہا جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو نماز کے اوقات میں کسی اور دھندے میں مشغول رکھو، جس سے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔
شیاطین بولے اگر ایسا نہ کر سکے ہم پھر بھی پڑھ لے نماز تو کہا پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے نا تو تم 4 شیطان اس کو گھیر کر کھڑے ہو جانا. دائیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا بائیں طرف دیکھ, بائیں طرف والا کہے ذرا دائیں طرف دیکھ, اوپر کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھ, نیچے کھڑا ہونے والا اسے نیچے دیکھنے کی ترغیب دے, رغبت دلائے اور جلدی جلدی نماز ختم کرنے کا وسوسہ ڈالے. اور خوب یاد رکھو اگر ان تمام کوششوں کے باوجود یہ بندہ نماز پڑھنے میں اگر مشغول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اٹ از نماز, یہ ہے ویپن, یہ ہے شیطان کا مقابلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو. یہ شیطان پر بڑے بھاری ہیں, مگر ایسا لگتا ہے پہلے دن ہی میں اس نے چت کر کے رکھ دیا ہے, چاند رات ہی کو مسجدیں خالی ہو گئیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, نماز پلر ہے اسلام کا, نماز دین کا ستون ہے. کسی گھر کا پلر نکال دیں کہ اب گھر کھڑا رہے گا؟ میرے اور آپ کے ایمان کا پلر نماز ہے, مگر نماز ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں. نماز کو دین کا ستون کہا گیا. نماز مومن کی معراج ہے. نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اینڈ ون آف دا بگیسٹ انعام, اس سے بڑا انعام میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے, نہ آخرت میں کوئی ہو سکتا ہے. اور وہ کیا انعام ملے گا نمازی کو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا. نمازی مبارک ہو تمہیں, مگر جو نماز قضا کرتا ہے, جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا, جس دروازے سے اسے انٹر ہونا ہے. اس کی قبر, حدیث کے الفاظ ہیں کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. آج کوئی مضبوط آدمی عید کے دن گلے ملے اور ہمیں دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے, مگر جب قبر دبا کر پسلیاں توڑ دیں گی تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کے ساتھ سختی کے ساتھ حساب لے گا. تو خدارا شیطان کے واروں میں نہ آئیے. آج کے اس اجتماع میں ایک ڈیسیشن لے کر جانا ہے. رمضان ہم سے گیا ہے, ایمان نہیں گیا. رمضان ہم سے گیا ہے, عشق رسول نہیں گیا. رمضان ہم سے گیا ہے, اللہ سے ہمارا تعلق ہم سے نہیں گیا. ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں, بس آج ایک پکی سچی نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اور جو گناہ کر رہا ہے, مجھے سارے گناہ گنوانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر کوئی حرام روزی کما رہا ہے, کوئی حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی حرام چیزوں کو سن رہا ہے, کوئی حرام بول رہا ہے, توبہ کر لے. کیونکہ ہم شیطان کی باتوں میں کیسے آ جائیں اور رحمان عز و جل سے کیوں دور ہو جائیں, اس کے وار ہی یہی ہیں کہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم کی طرف لے جائے. انشاءاللہ جنت ہمارے آقا کی ہے. اللہ کی رحمت سے جنت کی جو ملکیت ہے, جنت کا مالک جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بنایا ہے. تو اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے امتی ہیں ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, لیکن نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے اور نمازیں پڑھ کے اور گناہوں سے بچ کر جائیں گے. اب آخری باتیں تو سمجھ آ رہی ہیں اور نیت بھی آپ نے کر لی ہے, مگر اس پر پنکچوالٹی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو کنفرم ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جو آج میں نے نیت کی ہے وہ کل سے ہونا بھی شروع ہو جائے گا؟ نیتیں تو بہت ساری کی, پہلے بھی کی ہیں. تو اس کے لیے کچھ سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا. مثال دیتا ہوں, ہمیں مسجد میں ایک بچہ ملے, آپ روز نماز پڑھنے جائیں اور ایک بچہ ملے اور کہے کہ جناب دعا کر دیں حضرت میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. دوسرے دن نماز پڑھنے جائیں, پھر ملے کہ حضرت دعا کر دیں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. تیسرے دن امام صاحب کو بھی کہے امام صاحب ذرا نماز کے بعد دعا کر دیں کہ میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. چوتھے دن کوئی اس بچے سے پوچھ لے بیٹا یہ بتاؤ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ تو بچہ جواب دے میں تو اسکول میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اب آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال آدمی ہو, روز ہم سے کہتے ہو میٹرک پاس ہونے کی دعا کر دیں, اسکول میں ہی داخلہ نہیں لیا, پھر کیسے پاس کرو گے میٹرک؟ ہم میں سے بہت سو کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سارے کہتے ہیں دعا کریں نیک بن جاؤں, دعا کریں میں اچھا انسان بن جاؤں. بہت اچھی بات ہے. اچھا انسان بننے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سا اسٹیپ فارورڈ کیا ہے؟ کون سے اسکول میں داخلہ لیا ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کچھ نہ کروں, میرا کوئی پلان نہیں نماز پڑھنے کا, میرا کوئی پلان نہیں فلمیں چھوڑنے کا, میرا کوئی پلان نہیں حرام روزی چھوڑنے کا, میرا کوئی پلان نہیں سنت پر عمل کرنے کا. ہاں تمنا رکھتا ہوں نیک ہو جاؤں. اب اس میں کوئی لاجک بنتی ہے؟ ہمیں پہلے کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے. پہلے ہم نماز شروع کریں, پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ کرم فرما نماز کا پابند بنا دے. ہم ایک گناہ چھوڑیں جو واقعی میرے لیے ڈیفیکلٹ تھا کہ میوزک سنے بغیر نیند نہیں آتی تھی, مگر آج رات میوزک نہ سن کر اللہ سے دعا کروں اللہ آج رات میں نے کیا ہے, باقی راتوں پر تو استقامت دے دے. یا اللہ میں فلمیں دیکھے بغیر نہیں سو سکتا تھا, آج میں نے ٹی وی نہیں آن کیا ہے, مالک تو مجھے مدینے کی یادوں میں کھونے والی نیند عطا فرما دے. ہم دعا تو کریں نا, مگر ایک اسٹیپ فارورڈ بھی تو کریں. اللہ کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھاؤ,
پھر دیکھو میرے مولا کی رحمت کیسے دوڑتی ہوئی تمہاری طرف آتی ہے، اپنی رحمت کے سائبان میں کیسے تمہیں چھپاتی ہے۔ یہ پہلے مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ مجھے جنت کی طرف قدم بڑھانا ہے کہ نہیں، رحمت الہی کی طرف آگے بڑھنا ہے کہ نہیں، کہ فقط سوچتا ہی رہوں گا کہ نیک بن جاؤں، گناہ چھٹ جائیں۔ سوچنے سے نہیں، کچھ کرنے سے ہوگا۔ کیجئے، پھر دعا کیجئے، دیکھیں کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں انوائرمنٹ تبدیل کرنا ہوگا۔ اس وقت بہت سارے بھائی میرے بیٹھے ہیں، میں اتنے سارے اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی کے ذہن میں اس وقت کسی فلم دیکھنے کا خیال آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہوگا۔ کسی کا اس وقت معاذ اللہ کوئی حرام کام کرنے کا جی چاہ رہا ہے؟ نہیں چاہ رہا ہو۔ کیوں؟ یہ انوائرمنٹ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے پر مجبور کر رہا ہے، آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، کچھ نیک عمل کے بارے میں ریئلائز کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وائے ہم ایک اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں اور یہ ماحول ہم سب پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہاں سے اٹھیں، تھوڑی دیر بعد ایسی جگہ جائیں جہاں جناب ڈانس ہو رہا ہو، میوزک چل رہا ہو، کوئی کلب کی باتیں ہو رہی ہوں، کوئی برے برے لطیفے سنائے جا رہے ہوں، تھوڑی دیر میں انسان گناہوں کی طرف منہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انوائرمنٹ جو ہے، صحبت جو ہے، ماحول جو ہے، وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر واقعی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے، میں نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، تو آئی ہیو ٹو چینج مائی انوائرمنٹ، مجھے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں اچھے دوست تلاش کرنے ہوں گے، اچھا ماحول ڈھونڈنا ہوگا۔ میں شرابیوں کے ساتھ رہ کر نمازی نہیں بن سکوں گا، میں نمازیوں کے ساتھ رہ کر نمازی بن سکوں گا۔ میں سنتوں کے پابند لوگوں کے ساتھ رہ کر سنتوں کا پابند بن سکوں گا۔ میں عاشق رسول کے ساتھ رہ کر عشق رسول میں آنسو بہا سکوں گا۔ میں مدینے کی یاد میں تڑپنے والے کے ساتھ رہوں گا تو مجھے بھی مدینے کی یاد آئے گی۔ یہ دنیا کا بڑا لاجیکلی آنسر ہے۔ تو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ٹریک آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے، جنت کی طرف جانا ہے، مدینے کی طرف جانا ہے، اللہ کے فضل و رحمت کی طرف جانا ہے، تو اس شاہراہ پر قدم رکھنا ہوگا۔ جہنم پر لے جانے والے بہت سارے راستے کھلے ہیں۔ خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈیسائیڈ کیجئے۔ اور آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، جہاں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نوجوانوں کی تقدیریں بدلی ہوئی ہیں، جو ساری زندگی جناب عیاشی کرنے والے، برائیاں کرنے والے تھے، آج اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے بن گئے۔ جو دنیا کے نظاروں کے لیے بے چین رہتے تھے، آج ان کی آنکھیں عشق مدینہ میں روتی ہیں۔ وہ لوگ جو عجیب و غریب ناول پڑھ کے رات کو سویا کرتے تھے، آج روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کر کے آرام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں۔ تو آپ بھی، میں نہیں کہتا سب کچھ چھوڑ کر آپ فقط دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیٹھ جائیں، ایٹ لیسٹ 2 بار دیکھیں۔ موبائل کی بیٹری بھی جب ڈاؤن ہوتی ہے تو کسی نہ کسی چارجر کے ساتھ تو پلگ ان کرتے ہیں نا، ہیں کہ چلو یار چارج ہو جائے گی تو پھر چلتی رہے گی۔ رمضان میں 30 ڈیز چارج کیا ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، تو ویکلی 2 چارجنگ پروگرام آپ کو دے دیتا ہوں۔ صرف 4 گھنٹے دے دیں مجھے، صرف 4 گھنٹے اپنی آخرت کے لیے۔ 2 گھنٹے جمعرات کی رات دے دیں اور 2 گھنٹے ہفتے کی رات دے دیں۔ ان 2 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ جمعرات کی رات دعوت اسلامی کے 12 مقامات پر کراچی میں سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہوگا بیان سنتے سنتے۔ کچھ تو ریئلائز ہو رہا ہے نا، دل کے دروازے پر کوئی تو دستک ہو رہی ہے۔ اگر ہر جمعرات کی دستک ہوتی رہی تو ہمارے دل کا رحمت والا دروازہ کھل جائے گا، ہمارے دل میں بھی اللہ کا نور داخل ہو جائے گا۔ بس دستک ہونے کی دیر ہے، کنٹینیو آئیں، ہر جمعرات کو 2 گھنٹے دیجیے۔ ماشاءاللہ جو کلفٹن ڈیفینس میں رہنے والے ہیں، فیضان جیلان مسجد بلاک 8 کلفٹن میں چودھری خلیق الزما روڈ پر ہے، یا فیضان مدینہ آ جائیں، عالمی مدنی مرکز جو اولڈ سبزی منڈی پہ ہے۔ جمعرات مغرب سے عشاء 2 hours only I need on Thursday night، اور 2 ہفتے دے دیں ہمیں ہفتے کی رات سیٹرڈے نائٹ عشاء کے بعد 2 گھنٹے۔ اچھا نہیں آ سکتے، مجبوری ہے، ٹریول ہے، مدنی چینل پر یہ دونوں پروگرامز لائیو آتے ہیں، آپ لائیو 4 گھنٹے دے دیں، اپنی فیملی کے ساتھ دے دیں۔ آپ یقین کریں، آپ فیل کریں گے کہ شیطان کے مقابلے میں مدد مل رہی ہے، شیطان کے مقابلے میں اسپرچول ہیلپ ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم واقعی نیک بننا چاہتے ہیں تو یہ 4 hours a week ہمیں بہت سپورٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں پورا سال نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پورا سال تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورا سال درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا سال شیطان کو ہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو شیطان سے ہار جائے؟ نہ زندگی میں ہاروں گا، نہ مرتے وقت ہاروں گا، بلکہ ایمان سلامت لے کر ہم انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اس شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔